بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر تنویر اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں تھوڑا سا مصر اور اہرام مصر کے بارے میں آپ سے باتیں کروں گا۔ محقق جو تاریخ پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصر یا وادی نیل کا تمدن جو ہے دنیا کا سب سے پرانا اور قدیم ترین تمدن ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ جو ہے نا وادی سندھ کی تہذیب جو تھی، موہنجو داڑو اور جیسے شہر جو تھے، وہ شاید اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ لیکن رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں میں اور مصریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ مصری آباد ہی بیسیکلی ہندوستانی تھے، یہاں سے اٹھ کے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے مصر آباد کیا، لیکن یہ شاید تحقیق صحیح نہیں تھی۔ اہرام مصر جسے کہتے ہیں، مقبروں کی ایک قطار ہے، اس کی جب کھدائی کی گئی ہے نا تو اس سے قدیم مصر کے سارے حالات سامنے آ گئے۔ آپ ان مقبروں کی کھدائی سے آپ کو قدیم صناعی، نقاشی، سنگ تراشی، تخت، ہتھیار، بیش قیمت زیورات، سامان آرائش اور کپڑے تک برآمد ہوئے ہیں، برتن بھی ہیں، ہر چیز آپ کو وہاں ملتی ہے۔ ان کی اندرونی دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو اس وقت کا چال چلن یا رہن سہن پوری طرح بیان کرتے ہیں۔ ایسی تحریریں ملی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصری 3000 قبل مسیح سے پہلے لکھنا جانتے تھے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں تصویروں سے اپنا ماپ ضمیر بیان کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے کرتے وہ حروف تہجد کی شکل اختیار کر گئے۔ تو ایک بلکہ 3300 قبل مسیح کی ایک تختی ملی تھی جس پہ ایک بچے نے لکھا تھا کہ پھر اس نے مجھے مارا اور مجھے بات سمجھ آ گئی، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ کسی بچے کی تختی ملی تھی، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ تو جو مغرب کے محققین کا خیال ہے کہ مصر جو ہے وہ انسانی تمدن کا سرچشمہ ہے۔ یہاں سے عرب، بحیرہ روم کے گردنواح مغربی ایشیا کے علاقوں میں جو تہذیب پھیلی وہ مصر سے چلی تھی اور یونان اور روم کی تہذیب کی شکل اختیار کر گئی، اور آج پورے یورپ کا جو تمدن ہے وہ بنیادی طور پہ یونان اور روم کے تمدنی کا مرہون منت ہے۔ پرانے زمانے کا مصر کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، پھر 2 بادشاہ ہو گئے، ایک نے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا، ایک نے دوسرے کے۔ جو 3500 قبل مسیح میں ایک بندے نے پورے مصر پر حکومت قائم کر لی، اور وہ شخص نارمر تھا۔ نارمر نے جب حکومت قائم کی تو اس کا خاندان جو ہے 3500 قبل مسیح سے 3350 تک قابض رہا۔ 3350 قبل مسیح میں دوسرا خاندان آ گیا جو 3190 تک حکمران رہا، پھر تیسرا خاندان 3190 سے لے کے 3100 تک حکومت کرتا رہا، چوتھا خاندان 3100 سے 2965 تک حکمران رہا، اور یوں 1100 قبل مسیح تک کل 20 خاندان جو ہے نا وہ مصر پر قابض رہے۔ ان میں ہر خاندان کے ہر فرد کا نام بڑا مختلف تھا، لیکن تاریخ میں یہ سارے حکمران فرعون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فرعون کے لغوی معنی تو ہیں بڑے محل والا، چنانچہ ہر شخص جو مصر کے اس بڑے محل میں رہتا تھا، اس قدیم محل میں رہتا تھا، وہ فرعون ہی کہلایا۔ مصر کے فراعنہ یا فرعون جو ہیں ان کے مقبرے یا مدفن جو ہیں وہ مخروطی مینار کی شکل میں ہیں، جن کے اندر لاشوں کو مسالہ لگا کے رکھا گیا ہے، اور وہ دنیا کے عجائبات میں ایک سے، اس لیے کہ 5000 سال گزرنے کے باوجود ان لاشوں کو کوئی مضر اثر ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ اہرام ایک جگہ نہیں، قاہرہ کے مغرب میں ابو رہائش کے ایک میدان کا نام ہے میدان ابو رہائش، اس میں 60 میل تک
ऐसे अनोखे और शानदार मीनारों का एक सिलसिला फैला हुआ है। सूडान में भी 2 मीनार हैं, गैज़ा, स्कारा, मैदूम, अबूसीर, और बहुत सी जगहों पर मुख्तलिफ ख़ानदानों के ऐसे मीनार हैं, मखरूती शक्ल के ऊंचे मीनार। मगर अबू राश के इलाके में मशहूर, सबसे मशहूर जो है ना वो मीनार है, वो जो फ़रौन का एक मीनार है। उस मीनार की खूबी ये है कि वो उसमें इतना चूना और इतना पत्थर इस्तेमाल हुआ है कि उससे एक बड़ा शहर तामीर हो सकता है। उसके पत्थरों का वज़न 60 टन है, ऊंचाई उसकी 481 फुट और हर पहलू 756 फुट है। 4000 कारीगर और 1 लाख मजदूरों ने 20 साल में उसकी तामीर की थी। बड़े होशियार इंजीनियरों ने उसका नक्शा बनाया था, बेहतरीन कारीगरों ने उसे इस मौजूदा शक्ल दी थी। पत्थर बड़ी मेहनत और होशियारी से लगाए गए। चूने की तह कहीं नाखून से ज़्यादा मोटी नहीं है, इतनी बारीक सी तह से पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है। तो उसके साथ दूसरा जो एहराम है वो मखरूती शक्ल में 442 फुट बुलंद है, उसका हर पहलू 706 फुट है। ये तमीर के एतबार से कदरे हल्का है उससे। तीसरा एहराम जो उन दोनों के दरमियान है, जिसे मनकूज़ा कहते हैं, ये 215 फुट ऊंचा और 346 फुट चौड़ा है। इसकी तमीर बेहतरीन और नक्शा बड़ा शानदार है। ये तीनों इमारतें दुनिया के अजायबात में से एक है। तो आज मैं एहराम के बारे में इतनी चंद बातें करना चाहता था। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।